سول ساتھیوں کو سلام۔ پچھلے کچھ دنوں سے سول کے فورم پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ اس انجمن کا نام انگلش میں یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر کیوں ہے اور اسے سول کیوں کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی اس انجمن کا نام ہے انجمن ادب اردو، اور انگلش میں چونکہ یہ امریکہ میں رجسٹر ہے تو اس کو ہم نے نام اس کا رکھا سوسائٹی آف اردو لٹریچر، اور اس کا جو ایبریویشن نکلا وہ سول۔ تو اس لیے یہ اور سب کے زبان پہ یہ آسانی سے آ جاتا ہے سول یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر۔ ویسے اردو میں اس کا نام انجمن ادب اردو ہے۔ تو چلیے یہ بات اب میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ بات تو تمام سول ساتھیوں کو معلوم ہے کہ اردو نثر کو ترقی دینا سول کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سول کے لیے کوئی اچھوتا خیال بتاؤں، تو میں نے کہا کہ نثری مضامین سول کے اجلاسوں میں پیش کرنا سول کا بنیادی مقصد ہے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ وہ بلند پایا اہل قلم جو سول کے لیے نہایت درجہ بلند مقالے لکھتے ہیں، نہایت فکر انگیز افسانے لکھتے ہیں، فلسفیانہ تقریریں کرتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ بزرگان ادب ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں۔ اجلاس میں ان کی شمولیت ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن حاضرین محفل میں جو شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور جنہیں میر، غالب اور اقبال اور دیگر شعراء کا کلام پسند ہے، انہیں بھی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے پسندیدہ شعراء کے اشعار سنائیں۔ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام نہایت درجہ ادق ہے۔ اچھا تو سنیے اور انصاف کیجیے کہ کیا یہ ادق ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ اقبال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام سمجھنا کچھ ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اقبال کے بارے میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر عمر اور ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے کہا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، مکڑا اور مکھی، اقبال نے سب کا حق ادا کیا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں فیض صاحب نے کہا ہے کہ یہ موچی دروازے کی شاعری ہے۔ چلیے یوں ہی صحیح۔ تو اگر اقبال نے موچی دروازے کی شاعری کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کروڑوں عوام کا حق ادا کیا۔ شکوہ اور جواب شکوہ کروڑوں عوام کو بے حد پسند ہے۔ اقبال نے ستار بجاتے ہوئے ایک غزل کہی، آپ توجہ فرمائیے اور سنیے اور سچ کہیے
ستار سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو غالب اور اقبال کی باتیں ہوئیں۔ اب میں جس کا شعر سناؤں گا وہ نہ غالب تھا نہ اقبال، ریلوے میں اوسط درجے کا کلرک، نام تھا سراج، اور رہنے والا تھا خاص الخاص لکھنؤ کا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی۔ لکھنؤ کی تمام شائستگی، ادب، تہذیب، تمیز، بات کرنے کا سلیقہ اور لہجے کا لوچ اس ایک شعر میں سمٹ کر آ گیا ہے۔ تو عرض کرتا ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی۔ اس شعر کا حسن یہ ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ شاعر کہتا ہے، سنیے، آپ کے پاؤں کے نیچے میرا دل آ گیا ہے، آپ زحمت فرمائیں، اپنا پاؤں ذرا ہٹا لیں تو میں جھک کر اپنا دل اٹھا لوں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میرا دل آپ کے پاؤں تلے رکھا ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو جھک کر میرا دل اٹھا کر اپنی مٹھی میں لے لیں، تو یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو پھر آپ دل کو اپنے پاؤں سے کچل دیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لطف دوبالہ کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سول کے جو اجلاس ہوتا ہے مہینے کے آخر میں، اس میں ضرور شرکت کیجیے۔ اپنے جو اشعار آپ کو پسند ہیں اور جو اچھے لگتے ہیں انہیں آپ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان کو سول کے اجلاسوں میں شامل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔